چلیں آج ایک بہت ہی اہم اور کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے حساس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بدعت یعنی دین میں نئی چیزوں کا اضافہ۔ اب دیکھیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اکثر بہت بحث ہوتی ہے، لیکن یہاں ہمارا مقصد کسی پر انگلی اٹھانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس تصور کو غیر جانبداری سے سمجھیں، جو بھی ہمارا سورس مٹیریل ہے اس کی روشنی میں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، ایک بہت ہی بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس دین پر آج ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہ بالکل وہی دین ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دین کی نیچر کو سمجھنا ہوگا۔ مطلب کیا دین ایک مکمل اور فائنل کوڈ آف لائف ہے، یا پھر یہ کوئی ایسا فلسفہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے؟ دیکھیں، جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اسلام کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے جسے انسان اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے بدل سکے۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مکمل اور سیلڈ وحی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ بنتا ہے کہ دین کی ہر بات، چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہو یا عبادت سے، اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن اور سنت ہونی چاہیے۔ اور اسی بات کو یہ قول بہت خوبصورتی سے سمجھاتا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا حصہ نہیں بنائی، اسے دین بنانا کسی انسان کا حق نہیں۔ یہی وہ سینٹرل آئیڈیا ہے جس کے گرد بدعت کا پورا کانسیپٹ گھومتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ بدعت آخر ہے کیا؟ چلیں اب اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو عام مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، دنیا اور دین کا فرق۔ جیسے آج ہم مائکرو فون استعمال کر رہے ہیں، موبائل فونز، گاڑیاں، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ان کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بدعت کا تعلق صرف اور صرف دینی معاملات سے ہوتا ہے، یعنی عقائد اور عبادات میں کوئی ایسی نئی چیز شامل کرنا جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو۔ تو پھر اس کی ایک پراپر ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا بنتی ہے؟ سورس کے مطابق بدعت کا مطلب ہے دین کے اندر کوئی ایسا نیا عقیدہ، عمل یا طریقہ شروع کرنا جس کا ثبوت نہ قرآن سے ملے، نہ صحیح سنت سے، اور نہ ہی صحابہ کے عمل سے۔ تو پوائنٹ یہ ہے، نئی چیز نہیں بلکہ دین میں نئی چیز۔ اچھا، اس ڈسکشن میں اکثر ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ سامنے لایا جاتا ہے، تراویح کا واقعہ، اور اسے اکثر اچھی بدعت یا بدعت حسنہ کے آرگیومنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح جماعت سے پڑھائی، پھر اس خدشے سے رک گئے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ان کے بعد لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے سب کو واپس ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، مطلب ایک پہلے سے موجود سنت کو دوبارہ منظم کیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، تو سورس کے مطابق ان کا اشارہ اس نئے انتظام کی طرف تھا، نہ کہ ایک نئی عبادت کی ایجاد کی طرف۔ تو یہاں سے جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ایک پہلے سے موجود سنت کو آرگنائز کرنا تھا، کوئی نیا عمل عبادت ایجاد کرنا نہیں تھا۔ یہاں بدعت کا لفظ اپنے لغوی معنی، یعنی ایک نئی چیز یا ایک نیا انتظام میں استعمال ہوا، نہ کہ اس کے شرعی معنی میں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ریچولز یعنی عبادات تک ہی نہیں رہتا، یہ آہستہ آہستہ ہمارے بنیادی عقیدے یعنی ہمارے بلیف سسٹم تک کیسے پہنچ جاتا ہے۔ ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، عمل عقیدے کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، مطلب جو ہم کرتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم دل میں کیا مانتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی مثال ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جو پہلے کے اولیاء اور بزرگان دین تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، مدد صرف اللہ سے مانگو۔ دوسری طرف وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹسز کیسے بدل گئیں؟ سورس یہ پوائنٹ ریز کرتا ہے کہ کیسے عملی تبدیلیاں آہستہ آہستہ بنیادی عقیدے کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس پوری بحث کے ایک دم مرکزی نقطے پر، دی الٹیمیٹ کوسچن۔ آخر اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔
نہیں، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، زیادہ فنڈامنٹل ہے۔ اصل مسئلہ ہے اتھارٹی کا، اختیار کا، کہ دین کو ڈیفائن کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ دین میں کوئی چیز شامل کرنے یا نکالنے کا اختیار کسے حاصل ہے؟ کیا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، یا پھر کیا یہ اختیار انسانی فیلنگز کو، کلچر کو یا ہماری اپنی سوچ کو دے دیا گیا ہے؟ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے: دین کو ڈیفائن کرنے کا، اس کی حدود مقرر کرنے کا اصل اختیار ہے کس کے پاس؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کی روح ہے۔